اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور نبی دو جہاں رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر لاتعداد درود و سلام کے بعد سامعین محترم، ربیع الاول کے مہینے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ اس لیے یہ مہینہ مساجد کی تعمیر اور ترقی کا مہینہ ہے۔ مسجد بنو سلمہ، مسجد قباء اور مسجد نبوی، یہ وہ مساجد ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ابتدائی دور میں معرض وجود میں آ گئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسجد بنانے میں صحابہ کے ساتھ خود مل کر حصہ لیا۔ مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے نبی علیہ السلام پوری زندگی کوششاں رہے۔ آپ علیہ السلام بذات خود مسجد کے معلم اور مدرس، امام و خطیب بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینۃ المنورہ کی ریاست کے امیر اور مدینۃ المنورہ کی ریاست کے والی اور سربراہ بھی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مساجد کے حوالے سے جامع احکامات صادر فرمائے ہیں۔ قرآن کریم نے مسجدوں کو توحید کی درسگاہ قرار دیا اور فرمایا ان المساجد للہ، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، تم پر لازم ہے کہ ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ تو مساجد صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اور مسلمان تو جہاں بھی ہو، مسجد میں ہو یا غیر مسجد میں ہو، اسے حکم ہی یہی ہے کہ اس نے صرف اور صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرنی ہے۔ یہ سر جھکے تو صرف اسی رب کے سامنے جھکے جس نے اسے تخلیق کیا ہے، یہ پیشانی جھکے تو اسی رب کے سامنے جھکے جس نے اسے عزت بخشی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی مسجد کی تعمیر اور ترقی کے لیے بے شمار کوششیں کی ہیں، بڑے بڑے احکامات صادر فرمائے ہیں۔ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور احادیث کی سب سے معتبر ترین کتاب صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر مسجد تعمیر کی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے گھروں میں، کام کی جگہوں میں مساجد بنایا کرتے تھے، چاہے وہ مسجدیں چھوٹی ہوتی یا مسجدیں بڑی ہوتی۔ جیسا کہ ایک صحابی سے روایت ہے کہ ان کا جسم بہت زیادہ بھاری بھرکم تھا، فربا صحابی تھے، موٹے تھے جسم کے اعتبار سے، تو مسجد میں آنے جانے کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانی رہتی، چلا نہیں جاتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام سے گزارش کی میرے گھر تشریف لائیں، ایک جگہ کو میں بطور مسجد مخصوص کر لوں، آپ وہاں پر نماز پڑھیں تاکہ میں بھی وہاں پر نماز پڑھ لیا کروں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے، انہوں نے چٹائی بچھائی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام نے اس پر نماز پڑھی، صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر وہ صحابی اپنی مسجد، یعنی وہ جو گھر میں انہوں نے مسجد بنائی تھی، اسی میں عمر بھر نماز پڑھتے رہے، کیونکہ وہ بیمار تھے اور مسجد میں آنے کی ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔
اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ طریقہ کار تھا کہ نبی علیہ السلام کو اپنے گھروں میں بلاتے اور نبی علیہ السلام سے گزارش کرتے، یا نبی اللہ ہم نے یہ گھر کی مسجد بنائی ہے، مسجد بیت ہے، آپ یہاں پر 2 نفل پڑھ دیجئے تاکہ ہم بھی یہاں پر نماز پڑھ لیا کریں۔ صحابہ اپنی نفلی نمازوں کے لیے بھی گھر کے اندر جگہ مخصوص کیے رکھتے تھے، اور اس جگہ کا وہی ادب و احترام کرتے تھے جو عمومی طور پہ مسجدوں کا ہوتا ہے۔ گھروں کے اندر 1 مصلے کی 2 مصلوں کی جگہ مخصوص کی ہوتی تھی کہ یہ ہماری گھر کی مسجد ہے اور یہاں پر صرف اور صرف رب تعالیٰ کی عبادت ہم نے کرنی ہے، یہاں پر وہی حکم ہے جو مسجد کا حکم ہے۔ تو صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اپنے اس گھر کی مسجد میں کبھی بیٹھ کر کبھی کھڑے ہو کر، آپ کو پتہ ہے بوڑھا آدمی کھڑا ہو کے تنگ آ جائے تو پھر بیٹھ کے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جب بیٹھ کے آک جائے تو پھر وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہی حضرت انس کی حالت تھی کہ کبھی بیٹھ کے اور کبھی کھڑے ہو کے اسی جگہ پر نماز پڑھتے جہاں پر نبی علیہ السلام نے نماز ادا کی تھی۔ انہوں نے اسے مسجد بیت بنا رکھا تھا۔ نبی علیہ السلام جب حج پر گئے، مدینہ منورہ ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک ہی حج کیا، اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام جب حج پر گئے تو آپ نے رستے میں جہاں جہاں قیام کیا اور نماز ادا کی، صحابہ کی محبت دیکھیے کہ صحابہ نے ان جگہوں پر مسجدیں تعمیر کر لی۔ جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے نماز ادا کی حج کے مواقع پر، ان جگہوں کو مسجد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ نے بنا لیا اور ان جگہوں پر وہ نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تو خصوصی طور پہ وہ جگہ تلاش کرتے تھے جہاں پر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہوتی تھی۔ تو صحابہ کرام اپنے گھروں میں مسجدیں بنا لیتے، 2 مصلوں کی 1 مصلے کی جگہ مخصوص کر کے کہ یہ ہماری بیت مسجد ہے، یہ گھر کی مسجد ہے، یہاں پر ہم نے نماز ادا کرنی ہے، یہ مسجد بیت ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام سے یہ عمل بدستور ثابت ہے۔ اسی طرح کام کی جگہوں پر بھی صحابہ کرام جگہ مخصوص کر لیتے اور وہاں پر نماز کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ یہ تھا مسجد بنانے کا شعور صحابہ کرام کی حیات طیبہ میں۔ اب مسجد کے آداب کیا ہیں جو نبی علیہ السلام نے بیان کیے ہیں؟ سب سے پہلا ادب، باوضو ہو کر صفائی ستھرائی اختیار کر کے پھر بندہ مسجد آئے، اور مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ حدیث میں اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن یہ دعا انتہائی مختصر اور انتہائی جامع ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ دایاں پاؤں مسجد میں رکھے۔ مسجد میں اعلانات نہ کروائے جائیں، نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے۔ حدیث میں ہے جو مسجد میں اعلان کرے کہ میری فلاں چیز کھو گئی ہے، جس کے پاس ہے واپس کر دو، تو اس سے کہو کہ اللہ کرے تمہاری وہ چیز تمہیں نہ ملے، تمہارا جو نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہی رہے، کیونکہ تو نے مسجد جو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص تھی اسے اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اسی لیے اس طرح کے اعلانات مساجد میں نہیں ہونے چاہیے، ان کے لیے الگ انتظام ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن مسجد میں اس طرح کے اعلانات سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ مسجد میں بدبودار چیز کھا کر آنے سے بھی منع کیا ہے، جس میں پیاز ہے، تھوم اور لہسن ہے، اس طرح کی چیزیں جو منہ کے اندر بو پیدا کر دیتی ہیں۔ آج ہمارے ہاں حقہ اور سگریٹ بھی منہ کے اندر بو پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو منہ کے اندر بدبو پیدا کر دیتی ہیں، ان چیزوں کو کھا کر مسجد میں آنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو نہ اس نے پیاز کھایا اور نہ اس کے منہ سے بو آ رہی ہو، یہ چیز فرشتوں کے لیے بھی باعث اذیت ہوگی اور نمازیوں کے لیے بھی باعث اذیت ہوگی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اپنا منہ صحیح طریقے سے صاف کرے، کیونکہ تمہارے منہ سے جو قرآن کا حصہ نکلتا ہے وہ فرشتوں کی غذا بنتا ہے، حتیٰ کہ فرشتے محبت کی غرض سے اور قرآن کو سننے کے سرور سے اپنا چہرہ تمہارے چہرے کے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور اگر تم نے کوئی بدبودار چیز کھائی ہو تو اس سے فرشتے کو اذیت ہوتی ہے۔ تو مسجد میں آنے کا ایک ادب یہ ہے کہ کوئی بدبودار چیز نہ کھائی ہو۔ اسی طرح تحمل مزاجی سے آدمی مسجد میں آئے، مسجد میں بھاگنا یا مسجد میں آنے کے لیے بھاگنا دوڑنا، یہ بھی نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے کوئی آدمی جماعت دیکھ کر بھاگے نہ، اطمینان سے آئے، جو نماز اس کے مقدر میں جماعت کے ساتھ وہ پڑھ لے،
اور جو چھوٹ گئی ہے وہ بعد میں کھڑا ہو کر اکیلا ادا کر لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کی غرض سے ملنے کے لیے، خصوصاً رکوع میں ملنے کے لیے دوڑ لگائی جاتی ہے اور ادھم مچایا جاتا ہے، اور نمازی بھی پریشان ہوتے ہیں کہ کیا معاملہ پیش آ گیا ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں دوڑ رہا ہے۔ تو اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تم مسجد میں نماز کے لیے آؤ تو اطمینان اور سکون کے ساتھ آؤ، تم پہ سکون طاری ہو، جو نماز تمہارے مقدر میں ہے جماعت کے ساتھ وہ پڑھ لو، اور جتنی رکعتیں رہ گئی ہیں ان کو بعد میں ادا کر لو۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو اس بات سے منع کیا تھا کہ وہ مسجد میں دوڑتے ہوئے آئے اور نماز میں رکوع میں شامل ہوئے، اور ابھی اگلی صف میں جگہ خالی تھی، پچھلی صف میں انہوں نے نیت کر لی۔ تو نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد پوچھا تم میں سے ایسا کس نے کیا ہے؟ تو وہ صحابی ڈرتے ہوئے عرض کیا میں نے۔ فرمایا آئندہ اس طرح نہ کرنا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے۔ مسجد میں ایک صف میں ایک آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ اگلی صف مکمل ہو اور پچھلی صف میں ایک ہی آدمی ہو اور وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو یہ منع ہے۔ یا پھر اگلی صف میں کا حصہ ہی بن جائے، یا پھر اگلی صف میں سے ایک دوست کو پیچھے لے لے تاکہ دو آدمیوں کی صف جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ تو ایک آدمی کا ایک صف میں نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ، جب جماعت ہو رہی ہو اگلی صف مکمل ہو گئی ہے تو پچھلی صف میں اگر ایک آدمی ہے تو یا تو اگلی صف کا ہی حصہ بنے یا پھر اگلی صف میں ایک آدمی کو پیچھے لے لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی مسجد میں نماز پڑھنے کا ادب سکھایا ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر شور و غل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت خلف بن ایوب بہت بڑے اپنے زمانے کے صوفی بزرگ گزرے ہیں، مسجد میں ذکر الہی میں مشغول تھے۔ ان کا غلام آیا اور کوئی بات ان سے معمولی سی بات پوچھی جس کا جواب ہاں یا نہیں میں دیا جا سکتا تھا، لیکن وہ غلام کے ساتھ اٹھ کے مسجد سے باہر گئے اور پھر اسے جواب دیا۔ موتا کے دین بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ صوفی بزرگ مسجد میں آئے تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ ہاں یا نہیں کا جواب ادھر بھی تو دے سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے 20 سال ہو گئے مسجد میں آتے ہوئے، میں نے آج تک دنیا داری کی بات مسجد میں نہیں کی، تو اب میں 20 سال کی محنت پہ پانی کیوں پھیر دیتا؟ اس لیے میں اٹھ کے 2 قدم باہر گیا ہوں اور مسجد سے باہر جا کے اس بات کا جواب دے کے پھر مسجد میں آ گیا ہوں۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ ہم دنیا کی ساری باتیں مسجد میں آ کے کرتے ہیں۔ تو اس سے نبی علیہ السلام نے سختی سے منع کیا ہے، اور بعض احادیث میں ہے کہ یہ قبر کے اندر اندھیرے کا سبب بنتی ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیاوی باتیں مسجد میں آ کے کرتا ہے، ذکر الہی میں خلل ہوتا ہے، دوسروں کی نماز میں خلل ہوتا ہے، خود آدمی اللہ کے ذکر کے لیے آیا ہوتا ہے تو وہ وقت ضائع جاتا ہے، تو یہ چیز قبر میں اس کے اندھیرے کا سبب بنیں گے۔ اسی طرح مسجد میں مسکرانا، ہنسنا، اور اتنی بلند آواز سے ہنسنا کہ دوسرے بھی اس آواز کو سنیں، اس کو بھی انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ اور اس کے متعلق بھی ایک حدیث کے اندر ہے کہ یہ چیز بھی قبر کے اندر اندھیرا لے کے آتی ہے۔ تو مسجد کا جتنا ادب و احترام کریں اتنا ہی کم ہے۔ اعلانات مسجد میں نہ کروائیں، ذکر الہی میں مشغول ہوں۔ پھر صحابہ کی عادت سنیں، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے جو آدمی مسجد میں آئے بیٹھنے سے پہلے 2 نفل پڑھ لیا کرے، بشرطے کہ وقت نفلوں کا ہو، جس طرح ظہر کی نماز سے پہلے اگر آدمی آئے یا عصر سے پہلے آئے یا پھر عشاء سے پہلے آئے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نوافل کا پڑھنا نبی علیہ السلام نے منع قرار دیا ہے۔ تو باقیوں کا آدمی اگر آئے اور باوضو ہو تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس سنت پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں کم از کم کوئی 2-4 بار تو بندہ اس سنت پہ عمل کر لے، اگر پوری زندگی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے کہ آئے اور آ کے اپنی مرضی سے بیٹھ کے۔ اسی طرح ختموں کے موقع پر ہمارے یہاں مسجد میں اس وقت جب آدمی آئے جب نماز جائز ہوتی ہے تو باوضو ہو کے آئے اور پہلے مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھے تاکہ اسے پتہ ہو میں مسجد میں آیا ہوں، میں نے ادب و احترام کا خیال رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس طرح کی محافل میں بیٹھے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی مسجد میں آئے اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کر لیا کرے۔ تو یہ بھی مسجد کا ادب ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوضو ہو کر مسجد میں آنے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو آدمی باوضو ہو کر تطہیر اپنے گھر میں حاصل کر کے مسجد میں آتا ہے تو فرشتے راستے میں اس سے سلام لیتے ہیں۔ یہ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہے۔ مسجد قباء کے حوالے سے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر میں طہارت حاصل کرے اور پھر چلتا ہوا مسجد قباء میں آئے،
اور یہاں 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ اسے 1 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو مسجد کے اندر آنے سے پہلے اگر بندہ گھر میں طہارت حاصل کر کے آئے تو اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ مسجد کا پانی اور یہ باقی چیزیں جو ہے باتھ روم وغیرہ یہ بھی استعمال کے لیے ہیں، بامر مجبوری ان کو بھی استعمال کیا جائے، لیکن کوشش کی جائے کہ گھر کے اندر بندہ پاکیزگی حاصل کر کے آئے، تاکہ جو بھی قدم مسجد کی طرف اٹھائے ایک ایک قدم پر اجر و صلہ ملے اور ایک ایک قدم پر اجر و ثواب ملے۔ جب محلہ بنو سلمہ کے لوگ جو مسجد نبوی سے دور تھے، مسجد نبی کے قریب آنا چاہتے تھے، مسجد نبی کے قریب 2-4 گھر خالی ہو گئے، صحابہ کرام باہر اپنی زمینوں میں چلے گئے، تو مسجد نبی کے قریب کچھ گھر خالی ہو گئے، وہ لوگ مسجد نبی کے قریب آنا چاہتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا، انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا تم جب گھر سے مسجد کی نیت سے چل کے آتے ہو تو ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و صلہ عطا فرماتا ہے، اس لیے تم اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، مسجد نبی کے قریب منتقل نہ ہو، تاکہ ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و صلہ عطا فرمائے۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ مسجد کی توسیع کی ضرورت پڑے تو یہ جگہ مسجد کی توسیع میں آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی توسیع کی طرف بڑی خاص توجہ دی، اور حضرت عمر فاروق نے خاص طور پہ مسجد نبوی کے اندر توسیع کی، حضرت عثمان غنی نے اس توسیع کو اور زیادہ کر دیا، اور جب عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے تو انہوں نے مسجد نبوی کو بہت زیادہ وسیع کر دیا، اور آج آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اسے شرف حاصل ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک وقت میں وہاں پر اس کی سارے حصے جو ہے وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مسجد کی آداب بیان کی ہیں کہ وہاں پر بلند آواز سے گفتگو نہ کی جائے، ہنسا نہ جائے، دنیا داری کی گفتگو نہ کی جائے، بیٹھنے سے پہلے وقت ہو اور نماز اس وقت جائز ہو تو پھر 2 رکعت نفل آدمی ادا کر لے، مسجد کے اندر اعلانات نہ کروائیں، مسجد میں آئے تو دعا پڑھ کے آئے، دایاں قدم پہلے رکھے، جائے تو دعا پڑھ کے جائے اور بایاں قدم باہر رکھے۔ تو یہ آداب اگر ہم ان پہ عمل کریں تو انشاءاللہ جو بھی وقت ہمارا مسجد میں گزرے، 10 منٹ گزرے، 5 منٹ گزرے، آدھا گھنٹہ گزرے، انشاءاللہ برکت کا ثواب ہوگا اور قیامت کے دن نور العنا نور کا ثواب ہوگا۔ اور اگر یہ احکامات اور آداب ہم نے بلا دیے تو پھر ہو سکتا ہے کہ عبادات ضائع چل جاتی رہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو نیکی کریں بعد میں گفتگو کی وجہ سے وہ نیکی ضائع ہو جائے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ مسجد میں، ایک دکان میں، گھر میں اور گلی میں بڑا فرق ہے۔ گھر میں کئی باتیں جائز ہیں اور وہ باتیں مسجد میں ناجائز ہیں۔ جس طرح گفتگو آپ گلی محلے گھر میں کر سکتے ہیں، دنیا داری کی گفتگو بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسجد میں نبی علیہ السلام نے اس سے سخت منع کیا ہے۔ مسکرانے سے مسجد کے باہر منع نہیں کیا، لیکن مسجد میں منع کیا ہے۔ اور اگر کسی کو مسجد میں لیٹنے کی بھی ضرورت پیش آ جائے، کیونکہ انسانی حاجات ہیں، اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے، مسجد میں بیٹھنا، گفتگو کرنا، کھانا پینا اعتکاف کی نیت سے جائز قرار دیا ہے۔ لیٹنا بھی پڑ جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک سنت ہے کہ آپ ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کے پھر لیٹا کرتے تھے، کیونکہ پاؤں کے اوپر جب دوسرا پاؤں ہو تو ذرا برابر ہلنے سے فوراً آنکھ کھل جاتی ہے اور گہری نیند آدمی نہیں سوتا۔ تو نبی علیہ السلام جب مسجد نبوی تشریف لے گئے، حضرت علی المرتضیٰ وہاں سوئے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ ان کا پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر ہے سے، تو اس طرح جو آدمی مسجد میں لیٹا ہے اسے کبھی نیند نہیں آئے گی، اور اگر آئے گی بھی پھر ہلکی پھلکی گہری نیند، وہ کبھی بھی نہیں سوئے گا۔ تو مسجد میں سونے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ پاؤں کے اوپر بندہ پاؤں رکھے، یہ ایک طرح کی سمجھ لیں آزمائش بھی ہے اور ایک طرح کا یہ ادب بھی ہے، اس سے نیند آدمی کی گہری نہیں ہوگی۔ معتکف کے لیے جائز ہے کہ وہ جس طرح بھی اس کا جی چاہے با پردہ ہو کے وہ مسجد میں سو سکتا ہے، کھا پی بھی سکتا ہے، اور اگر کسی آدمی نے یہ کام مسجد میں کرنا اسے پھر اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے جس نے مغرب سے لے کے عشاء تک مسجد کے اندر اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا بڑا جو خندق ہے وہ کھود دیتا ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ تو مسجد میں اعتکاف کرنے کا بھی بڑا اجر ہے۔ اعتکاف صرف رمضان میں نہیں ہوتا، باقی اوقات میں بھی اعتکاف کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمیں مساجد کا احترام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ان کی ترقی اور توسیع کے لیے رب تعالیٰ کوشش کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اعمال صالحہ قبول فرمائے، اعمال سیئہ سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔